اب آپ صدیق ہیں، صدیق اکبر ہیں، امام الصادقین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سچ کا امتحان بھی تو ہوتا ہے، ہجرت کا موقع ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ایک طویل سفر ہے اور مکہ میں خبر پھیل چکی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے بڑے بڑے انعامات کے اعلان کر دیے ہیں کہ جو ان کو لے کر آئے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اب لوگ انعام کے لالچ میں چاروں طرف پھیل گئے، گھوڑوں پر سوار ہو کر دیگر سواریوں کے ساتھ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اب لوگ پیچھا بھی کر رہے ہیں۔ اب ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں کہ اسی سفر کے دوران کسی نے پوچھ لیا آپ سے کہ یہ بتاؤ یہ آگے کون جا رہے ہیں، یہ تمہارے آگے آگے جو جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اب اگر سچ کہتے ہیں تو پھر خطرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت پر حرف آتا ہے۔ اب امام الصدیقین نے، امام الصادقین نے جو جواب ارشاد فرمایا، غور کرو، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ تھا اور آپ نے نام کا بھی اظہار نہ کیا۔ آپ فرمانے لگے راجل یہدینی السبیل، کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جو مجھے راہ دکھاتے ہیں، میرے راہبر ہیں، میرے پیشوا ہیں، میرے راہبر، میرے آگے آگے جانے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ میرے راہبر ہیں، میرے ہادی ہیں۔ تو اب آپ نے یہ جو بات فرمائی تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا، بالکل سچ بات فرمائی، اور آپ کی یہ سیرت آج ہمیں درس دیتی ہے۔ آج بچہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، گھروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، بازاروں میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور کاروبار تو جھوٹ سے بھرا ہوا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپس میں جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ، آپ کا خلق جو ہے وہ صداقت ہے، اور آپ صداقت کی پہچان ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم نام تو صدیق اکبر کا لیں، عرس تو آپ کا منائیں، سیرت تو آپ کی بیان کریں، مگر ہمارا عمل، ہمارا کردار آپ کی سیرت کے خلاف ہو تو روز قیامت ہم کیا منہ دکھائیں گے؟